دوستوں، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے۔ کیا 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں؟ اور کیا وہاں بھی ہماری طرح کے انسان رہتے ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی 7 زمینیں، جس میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، مگر اس آیت سے یہ بات تو صاف ہو چکی ہے کہ کوئی اور بھی ہماری جیسی ہی دنیا یا کائنات ضرور موجود ہے، جسے سائنس آج ملٹی ورس کا نام دیتی ہے۔ ملٹی ورس۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے ایک تھیوری پیش کی جسے ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری یونیورس ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارے آس پاس بھی کئی اور یونیورس موجود ہیں جو بالکل ہماری یونیورس کی طرح کی ہی ہیں، اور ان کی اپنی گیلیکسیز، بلیک ہول اور شاید اپنی سویلائزیشن بھی ہے۔ ہاکنگ نے اس ملٹی ورس کو بگ بینگ تھیوری سے سمجھایا تھا۔ ان کے مطابق جس طرح ہماری یہ کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئی، بالکل ویسے ہی ہماری اس کائنات کے ساتھ کئی اور کائناتیں بھی وجود میں آئی تھیں، کیونکہ یہ یونیورس بھی بگ بینگ کے ساتھ ہی وجود میں آئی، اسی لیے فزیکلی ہماری یونیورس کی طرح کی ہی ہوں گی۔ جو سائنسدان ہاکنگ کی اس تھیوری پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ جس طرح ہمارا یونیورس یعنی زمین پر انسان موجود ہیں، اسی طرح فزیکلی سیم ہونے کی وجہ سے ہمارے پیرلل یونیورس یا ملٹی ورس میں بھی ایسے ہی پلینٹ ہیں جن پر زندگی موجود ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک ساتھ اور ایک ہی طریقے سے بننے کی وجہ سے ان یونیورس میں بھی زندگی کی شروعات بالکل زمین کی طرح ہی ہوئی ہوگی۔ حالانکہ سائنسدانوں کی یہ ملٹی ورس کی تھیوری فی الحال تھیوری ہی ہے، اور اس ملٹی ورس کی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے سائنسدانوں کو ابھی اور وقت لگے گا۔ مگر قرآن کریم میں تقریباً 1450 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ہماری زمین ہی کی طرح کی 7 زمینیں اور بھی موجود ہیں۔ اب یہ زمینیں کس طرح کی ہیں اور ان پر زندگی کے معاملات کیسے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ مگر قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہی 7 آسمانوں کے 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے، اور پورے قرآن کریم میں صرف یہ ایک ہی آیت ایسی ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر اس آیت کے علاوہ 7 زمینوں کی اور وضاحت قرآن کریم میں نہیں ملتی، جبکہ احادیث میں اس کا ذکر ہمیں یوں ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2453 اور 2454 میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ظلم سے کسی کی ایک بالی زمین بھی لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تلے دھسایا جائے گا، یا 7 زمینوں کا توغ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں اردین کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک سے زیادہ ارد، اور ارد ہماری پوری زمین کو ہی کہا جاتا ہے۔ دوستو، 7 زمینوں کا توغ یا 7 زمینوں کے نیچے دھسائے جانے کا عذاب کتنا بڑا ہوگا؟ صرف ہماری ایک زمین کا ماس یعنی وزن 5.97 بلین ٹریلین میٹرک ٹن ہے۔ اب اس وزن کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ یہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اس حدیث شریف سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر شاید کہیں اور بھی ہماری جیسی زمینیں موجود ہوں گی تو وہ زمین وزن کے حساب سے ہماری زمین کے برابر یا بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے۔ دوستو، یہاں ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری اور مسند احمد میں یوں ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ سوچئے، جن صحابی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے سینے مبارک سے لگا کر دعا کی ہو تو ان کے علم، حکمت اور تفسیر کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 یعنی 7 زمینوں کے بارے میں پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آیت کی تفسیر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم اسے مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننے کا مطلب اسے جھوٹا جاننا ہے۔ امام بہیقی کی کتاب الاسماء الصفات میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ 7 زمین ان میں سے ہر ایک زمین میں ایک نبی ہیں، کہ جس طرح تمہارے نبی ہیں، آدم کی طرح کے آدم علیہ السلام ہیں، نوح کی طرح کے نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ عبداللہ ابی دنیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کی طرف ایک زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق رہتی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ان کے درمیان شیطان ہے؟ انہوں نے جواب دیا انہیں علم ہی نہیں کہ شیطان کبھی پیدا بھی کیا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وہ انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں آدم کی پیدائش کا بھی علم نہیں۔ دوستو، ویسے ہم انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 ایسی مخلوق کو تو جانتے ہیں جو صاحب عقل ہیں، ایک فرشتے، دوسرے جنات، تیسرے ہم انسان خود، اور باقی اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی اور ہزاروں قسم کی مخلوق بھی اس دنیا میں رہتی ہیں۔ دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری عقل ابھی اس قابل ہی نہیں ہوئی کہ ہم 7 ارض یعنی 7 زمینوں کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فرمان سمجھ بھی سکیں، کیونکہ آج تک ہم اپنی ہی ارض یعنی زمین کو پوری طریقے سے نہیں جان پائے، اور آج بھی ہماری زمین کا 65% حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ اس 65% حصے پر پانی موجود ہے یعنی سمندر، اور ان سمندروں کے اندر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ کو یہ آسان ہے۔ دوستو، اتنی عظیم و شان تخلیق کرنے والے رب کے لیے کیا کوئی دوسری زمینیں اور ہماری طرح ہی کی مخلوق پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بے شک نہیں، اور اب سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔